میں بڑا حیران ہوتا ہوں کہ دیکھیں کیسی امیزنگ بات ہے. ایک اور تحقیق آئی سامنے اور وہ یہ تھی, انہوں نے کہا کہ دو طرح کا رویہ ہوتا ہے ہم عمومی طور پہ, دونوں میں سے زیادہ افیکٹو کون سا ہے؟ دو رویے کون سے ہیں؟ شکر گزاری والے دونوں رویے. ایک, ملٹیپل نعمتوں کے بارے میں یاد کرنا شروع کریں. ایک یہ رویہ ہے, زیادہ سے زیادہ نعمتوں کے بارے میں سوچیں. جیسے بھی بات ہو رہی تھی کہ 100 نعمتوں کی لسٹ بنائی جائے, ٹھیک ہے. اچھا, ایک یہ رویہ ہے, زیادہ تعداد میں زیادہ سے زیادہ نعمتوں کے بارے میں سوچیں. دوسرا رویہ, کسی ایک کے بارے میں بہت ڈیپتھ میں جا کے سوچیں. اور جو ریسرچ یہ بتاتی ہے وہ یہ کہتی ہے کہ یہ جو دوسرے والا رویہ ہے نا, یہ زیادہ افیکٹو ہے. کسی ایک چیز کے بارے میں جب سوچنا شروع کریں تو پھر ایسی تفصیل میں اور ایسی فیلنگ کے احساس میں جا کر اس کے بارے میں سوچیں کہ وہ آپ کے اندر سمجھ لیں کہ آپ اسے بھر جائیں, اس کے احساس سے بھر جائیں, اور آپ کو ایسا لگے, ویژولائز اپنے آپ کو ایسا لگے کہ آپ اس کی شکر گزاری کی وجہ سے آپ کو ایسا لگے جیسے آپ کے کان میں سے آپ اتنے فل ہو چکے ہوئے ہیں کہ آپ کے ہر جگہ میں سے وہ نعمت جو ہے اس کے لیے شکر گزاری کی کیفیت اور احساس نکل رہا ہے, بہتا چلا جا رہا ہے. یہ والا رویہ جو ہے یہ زیادہ افیکٹو پایا گیا ہے لوگوں پہ. ریزلٹس کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. اچھا, اب ذرا میں واپس آتا ہوں کہ میں حیرانگی میں اس بات پہ ہے مجھے کہ اللہ تعالیٰ نے بھی وہاں پر ایک نعمت کا ذکر کیا ہے, وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اگر آپ اللہ کی نعمت کو گننا چاہو تو نہیں گن سکو گے. تو واٹ اباؤٹ نعمتیں؟ کیسی امیزنگ بات ہے کہ یہ تحقیقات کرنے کے بعد, یہ جو سائنس ہے, یہ تکے ٹھڈے کھانے کے بعد جہاں پر پہنچی ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس سے کہیں زیادہ پرفیکشن کے ساتھ ہمیں وہ چیزیں آلریڈی بتا دی ہوئی ہیں. اسی میں آپ سے کیا کہہ رہا ہوں, وہ جو ایک والا معاملہ ہے اس پہ اسے اگنور نہ کریں. ایک نعمت, وہ ایک نعمت تو ضروری نہیں کہ ہر بار آپ نے وہی سوچنی ہے. آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ لو جی آج میں نے فجر کی نماز کے بعد سب سے زیادہ میں کس چیز سے خوش ہوں, اس چیز کے بارے میں سوچ کے شکر گزار ہونا شروع ہو جائیں. ظہر کے بعد کوئی اور نعمت دیکھ لیں, اس کے بارے میں 33 بار سوچیں اور الحمدللہ کہیں. عصر کے بعد اور مغرب عشاء, سوتے وقت اور اٹھتے وقت. اچھا, ایک چیز یہ. دوسری, جو چیز آپ چاہتے ہیں, اس میں تھوڑا سا آپ کو ہنٹ میں نے آپ کو دیا, جو چاہتے ہیں وہ جتنی ہے اس کے بارے میں زیادہ سے زیادہ شکر گزار ہونا شروع ہو جائیں. مثال کے طور پہ پیسہ آپ چاہتے ہیں زیادہ ہو, آپ کو لگتا ہے کم ہے, لیکن جتنا ہے پہلے اس کے بارے میں شکر گزار ہونا شروع ہو جائے. الحمدللہ میرے پاس اتنا ہے, الحمدللہ میں خوش ہوں اس بات پہ کہ میرے پاس اتنا پیسہ ہے, میں اس سے اپنے گھر والوں کا مینج کر سکتا ہوں, بیوی بچوں کے معاملات کو ہینڈل کر سکتا ہوں, ایک جگہ سے دوسری جگہ بغیر کسی سے مانگے ہاتھ پھیلائے جا سکتا ہوں. وہ میں بات کروں وہ ایک چیز کے بارے میں اس کے مختلف اسپیکٹس کو سوچنا شروع کریں, اور صرف سوچنا نہیں ہے, فیلنگ کے ساتھ اس کا احساس ہونا چاہیے آپ میں. اسی کے بارے میں حدیث میں آتا ہے نا کہ اللہ سبحانہ و تعالی بے پرواہ دل کی دعا کو نہیں سنتا. اس بات کا کیا مطلب ہے کہ ایک بندہ جو صرف عادت نہیں کرتا جو جائے الحمدللہ 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 یا اللہ تیرا شکر ہے یا اللہ تیرا شکر ہے, اور جی کیا الحمدللہ بڑا ٹھیک ہے بات, لیکن اصل میں وہ اندر سے انتہائی شکر گزار ہے ہی نہیں. کیوں؟ آپ اسے 2 منٹ ذرا اسے دیں اور بات کرنا شروع کریں, وہ آپ کو ساتھ ہی اپنی آئی پہ آ جائے گا, لیکن وہ آپ کو بتانا شروع کرے گا کہ پاکستان میں کتنے مسائل ہیں, ٹینشنز کتنی ہیں, پریشانیاں کتنی ہیں, مصیبتیں کتنی ہیں, ہر چیز بند ہے, یہ ہے وہ ہے, ایشوز ہیں. وہ ڈسکس صرف پرابلمز کو کرے گا, اور جب الحمدللہ کہے گا تو آپ کو احساس ہو جانا چاہیے کہ الحمدللہ صرف زبان سے نکلا ہے, کاش یہ دل سے نکلا ہوتا, اور اگر یہ دل سے نکلا ہوتا تو پھر وہ نعمتوں کو ڈسکس کرتا, پرابلمز کو نہ ڈسکس کرتا آپ کے ساتھ. میں ایک جگہ پہ کام کر رہا تھا اور وہاں پر ایک ٹیچر تھے, اکثر میری بات ان سے ہوتی تھی اور اسی پوائنٹ پہ آتی تھی. میں کہا یار آپ اچھی باتوں کے بارے میں کیوں نہیں ڈسکس کرتے؟ وہ ہمیشہ کہتے تھے یہاں پر یہ مسئلہ ہے, وہ مسئلہ, یہ ہے ایشو ہے, یہ ایشو ہے. اسی چیزوں کے بارے میں ڈسکس کرتے تھے کہ پاکستان میں کون کون سے مسائل ہیں, انتہائی کریٹیکل وے میں وہ بات کرتے تھے. میرا ان کے ساتھ ہمیشہ ایک ہی چیز ایشو رہتا تھا کہ بھائی آپ اچھی چیزوں کے بارے میں, یہ بھی تو ہو سکتا ہے, یہ بھی تو ہے, یہ بھی تو ہے, اچھی چیزیں بھی تو ہیں. وہ آگے سے کہتے ہیں نہیں یہ ایسے بس ہے. فائنلی انہوں نے کہا موئن یار آپ مجھے لگتا ہے آپ مجھے سمجھتے ہو کہ میں پیسیمسٹ ہوں. پیسیمسٹ کون سا ہوتا ہے؟ جو بندہ نیگیٹو تھنکر ہوتا ہے, منفی قسم کے خیالات کا مطلب.
نہیں، میں پیسیمسٹ نہیں ہوں، میں ریئلسٹ ہوں، میں حقیقت کو دیکھتا ہوں. اوکے، چلے ہم یہ دیکھ لیتے ہیں، ذرا اس پہ تھوڑا سا غور کر لیتے ہیں کہ واقعی آپ حقیقی ہیں یا پیسیمسٹ کیا ہے، یا میں جو بات کرتا ہوں کیا وہ ان ریئلسٹک تو نہیں ہے، کہیں میں ریئلٹی سے ہٹ کے باتیں تو نہیں کرتا، جس کی وجہ سے آپ مجھے یہ حوالہ دینا چاہ رہے ہیں کہ بھائی میں ریئلسٹ ہوں. اچھا، ایک عام تو یہ بڑے مشہور ایک میٹافور دیا جاتا ہے کہ ایک گلاس میں آدھا جب پانی ہوتا ہے، آدھا گلاس ہو پانی کا، اور اس کے بارے میں جب یہ کہا جاتا ہے کہ بھائی یہ کیا ہے، ایک بندہ کہتا ہے یہ آدھا خالی ہے، ایک بندہ کہتا ہے یہ آدھا بھرا ہوا ہے. مجھے آپ بتائیں حقیقت کیا ہے اصل میں؟ یہ دونوں ہی حقیقتیں ہیں، وہ آدھا خالی بھی ہے اور آدھا بھرا ہوا بھی ہے، دونوں ہی حقیقتیں ہیں. لیکن پوائنٹ یہ اس پہ ہے کہ وہ دیکھنے والا کس حقیقت کو دیکھتا ہے. لہذا جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ بھائی میرے آپ کی زندگی میں بڑا کچھ ہے جو اللہ نے دیا ہوا ہے، بڑی نعمتیں ہیں، بڑی اللہ تعالیٰ نے آپ پر احسانات کیے ہوئے ہیں، پاکستان میں آپ کو بڑا کچھ اویلیبل ہے جو پتہ نہیں کس دنیا میں شاید کہیں اور اویلیبل نہ ہو، بڑا کچھ آپ کے پاس ہے یہاں پہ. اچھا، ایک بندہ کہتے ہیں نہیں یہ مسائل ہیں، ٹھیک ہے. اب میں پوچھتا ہوں ریالٹی کیا ہے؟ بھائی مسائل بھی ریالٹی ہیں اور اچھی چیزیں بھی ریالٹی ہیں، اپرچونٹیز بھی ریالٹیز ہیں، یعنی کہ مواقع بھی ریالٹیز ہیں اور مسائل بھی ریالٹی ہیں. اب مرضی تو میری ہے نا، مرضی تو آپ کی ہے نا کہ ہم نے کس ریالٹی کو چوز کرنا ہے. تو بھائی میرے اس ریالٹی کو چوز کریں جو آپ چاہتے ہیں کہ بڑھے. آپ چاہتے یا نہ چاہتے ہوئے آپ نے جس بھی ریالٹی کو چن لیا، جس بھی حقیقت کو اپنے لیے پسند کر لیا، اب اس نے بڑھنا ہے، اسے بڑھنے سے کوئی روک نہیں سکتا. اور اس کے بارے میں لا آف فوکس بھی یہی کہتا ہے. وہ کیا کہتا ہے کہ بھائی میرے جو آپ کو چاہیے، جو چیز آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو ملے، اس کے بارے میں ہر وقت سوچتے رہیں. اب دو طرح کی سچویشن ہے، ایک ہے قرضہ اور ایک ہے آپ فائنینشلی انڈیپینڈنٹ ہونا چاہتے ہیں، یعنی کہ آپ کے پاس پیسہ ہو، اچھا ہو. ایک ہے قرضہ. اب تحقیقات نے یہ بتایا کہ جو بندہ ہر وقت قرضوں کے بارے میں سوچتا رہتا ہے کہ یار میرا اتنا قرضہ کہیں یہ کسی طریقے سے ختم ہو جائے، یہ قرضہ وہ قرضہ وغیرہ وغیرہ، جو قرضے کے بارے میں ہر وقت سوچتا رہتا ہے، اس کے قرضے میں اضافہ ہوگا. کہیں ایک سے تو دوسری جگہ سے ہو جائے گا، تیسری جگہ سے ہو جائے گا. تو سوچنا پھر کیسے ہے کہ تم اپنا فوکس درست رکھیں. اور اس کا کیا طریقہ ہے؟ آپ یہ سوچیں کہ میں ارننگ کہاں سے کر سکتا ہوں. قرضے کا اپوزٹ سوچیں، اور وہ کیا ہے؟ حل کی طرف جائیں. کیونکہ جس چیز کے بارے میں آپ نے سوچنا ہے، اٹریکٹ آپ کی زندگی میں وہی ہونا ہے، آپ کی زندگی میں آنا وہی ہے. لہذا سوچیں کیا کہ میں کس طرح سے اپنے سورسز آف ارننگ بڑھا سکتا ہوں. اگر آپ نے قرضے کے مسئلے کو حل کرنا ہے، بجائے اس کے کہ آپ ہر وقت یہی سوچتے رہیں کہ میرا قرضہ کتنا ہے، اب کتنا رہ گیا، اور کتنا ہو رہا ہے، یہ ہے وہ ہے، نو، یہ غلط طریقہ ہوگا اس مسئلے کو حل کرنے کا. سیم وے بچوں کے بارے میں پریشان ہیں، بچے درست نہیں ہیں، بچوں کی عادتیں خراب ہو رہی ہیں، یہ چیزیں سوچنے کے بجائے کہ بچوں کی عادات خراب ہو رہی ہیں، آپ وہ راستے ڈھونڈنے کی کوشش کریں جس طرح سے آپ بچوں کی عادات کو درست کر سکتے ہیں. کہاں سے سیکھ سکتے ہیں؟ کیا اس پہ آپ کوئی بک پڑھ سکتے ہیں؟ کیا اس پہ آپ ڈاکومنٹری دیکھ سکتے ہیں؟ یا آپ چائلڈ سائیکالوجی کو تھوڑا سا اسٹڈی کر سکتے ہیں؟ یا آپ کسی ایسے بندے کو جو ایکسپرٹ ہو بچوں کی تربیت ہے، اس کے کوئی خیالات دیکھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں، کیا کر سکتے ہیں؟ لہذا ذہن میں رکھیے گا، جو چیز آپ جس چیز کے بارے میں بار بار سوچ رہے ہیں، جو چیز بار بار، جو خیالات آپ کے ذہن میں بار بار آ رہے ہیں، زندگی کی حقیقت بنتے چلے جاتے ہیں. لہذا آئیڈیل وے کیا ہے؟ اس چیز کے بارے میں سوچیں جو آپ کو چاہیے. مسائل ہیں تو یہ سوچیں کہ ان کا حل کیسے ہوگا، حل کے بارے میں فوکس کریں. لہذا ایک بندہ جس کا ذکر کرنا میں شاید کبھی نہیں بھول سکتا، جم رون. He was an American, جم رون. اور یہ بھی میں آپ کو ایک سجیسٹ بھی کرتا ہوں، جم رون. اس کی یہ جو بندہ تھا، اس کی اگر آپ فلسفیز کو پڑھیں اور سمجھیں، یہ بندہ آؤٹ کلاس پرسن، یا آپ کو بہترین قسم کے ایڈوائسز آپ کو ان کی مل جائیں گی، انٹرنیٹ پر موجود ہیں. اور I would especially highly recommend کہ میں نے ریسنٹلی ان کا ایک سیمینار دیکھا
جو کہ 4 گھنٹے سے اوپر کا تھا، 4 گھنٹے سے زیادہ کا سیمینار آن لائن پڑا ہوا ہے یوٹیوب پہ. تو آپ اسے دیکھیں اور آپ کو پتا چلے گا کہ وزڈم جو ہے وہ کسی بندے کی محتاج نہیں ہے. اس لیے احادیث میں بھی آتا ہے نا، اس کی وجہ سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ جو حکمت ہے وہ مومن کی گمشدہ میراث ہے. جہاں سے بھی ملتی ہے وہ اسے لے لیتا ہے، وہ زیادہ حقدار ہے اسے لینے کا. لہٰذا آپ اس کی فلسفیز کو پڑھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ وہ بندہ اس نے کتنی خوبصورت تھا. تو غالباً کرسچن تھا، لیکن جب وہ باتیں کرتے ہیں کئی چیزیں جو بڑی اہم ہمیں بتاتا ہے، وہ چیزیں جو ہمارے لیے بینیفیشل ہو سکتی ہیں، اسلام میں اس سے زیادہ موڈیفائڈ انداز میں موجود ہیں. لیکن یہ ہے کہ وہ اس کی کلیکشن جو ہے واقعی دیکھنے کے قابل ہے، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. بہرحال تو ہم بات یہ کر رہے ہیں کہ جو آپ چاہتے ہیں اس کے اپوزٹ کبھی نہ سوچیں، جو آپ چاہتے ہیں اس کا اپوزٹ کبھی نہ سوچیں. امیری چاہتے ہیں غربت کو کبھی اسٹڈی نہ کریں، صحت چاہتے ہیں بیماری کو اسٹڈی کرنا چھوڑ دیں، بیماری کے بارے میں سوچنا چھوڑ دیں. کورونا سے جان چھڑانی ہے، احتیاطی تدابیر اپنائیں اور کورونا کے بارے میں دیکھنا سننا ہن کنے مار گئے اب کیا صورتحال ہے وہ چھوڑ دیں، اور آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ آپ کو کوئی ایشو نہیں ہے. اور اس پہ بھی میرے ذہن میں وہ حدیث آ جاتی ہے جس کے بارے میں فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، کہ میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہو جاتا ہوں. وہ مجھ سے جیسا گمان کرتا ہے میں ویسے ہی ہو جاتا ہوں. میں اپنے بندے سے اس کے گمان کے مطابق ہو جاتا ہوں. لہذا اسے کیا چاہیے کہ وہ مجھ سے اچھا گمان کرے. ہم نے جو اللہ تعالیٰ سے گمان کرنا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے مطابق ہمارے ساتھ کر دینا ہے. اب ذرا مجھے آپ بتائیں، اب ذرا اس کی پریکٹیکل فارم دیکھیں. جب میں یہ کہتا ہوں بہت مسائل ہیں، ٹینشن ہے، زمانہ بڑا برا ہے، خرابیاں بڑی ہیں، اس زمانے میں تو کوئی حال ہی نہیں ہے، آپ اصل میں کہہ کیا رہے ہیں؟ وہ جس کے کنٹرول میں سب کچھ ہے، آپ اصل میں گلا کس سے کر رہے ہیں؟ زمانہ کس نے بنایا؟ زمانہ کس کے کنٹرول میں ہے؟ ہر چیز اللہ کے کنٹرول میں ہے. تو جناب والی جب آپ یہ باتیں کرتے ہیں نا کہ یہ ٹینشن ہے جی، یہ مصیبت ہے وغیرہ ہے، کرپشن ہے، پرابلمز ہیں، مسائل ہیں، بری چیزیں ہیں، یہ ساری چیزیں آپ ڈسکس کر رہے ہیں، آپ اصل میں اللہ تعالی کی پلاننگ کے خلاف بات کر رہے ہیں. آپ اظہار عدم اعتماد کر رہے ہیں، آپ رب کی رضا پہ راضی نہیں ہیں. تو جناب آپ نے پھر رب سے کچھ گمان کیا ہے. وہ کیا گمان کیا کہ کچھ بھی نہیں، بیڑا ہی غرق. تو کیا ہوگا؟ اس گمان کے مطابق رب نے ڈل جانا ہے آپ کے لیے. اب یہ لا آف فوکس کیا کہتا ہے کہ بھائی رب سے بھی اچھا گمان کرو. اگر آپ نے اللہ سے برا گمان، آپ نے جب شکایات کی پٹاری کھول دینی ہے، آپ اصل میں اللہ سے اظہار ناشکری کر رہے ہیں. کوئی بھی نہ تو بیوی اللہ کی مرضی کے خلاف ہو سکتی ہے، ذہن میں رکھیے گا، آپ کے ساتھ ہو سکتا ہے وہ نماز نہ پڑھے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر سکتی ہو، لیکن آپ کے وہ کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے اسے جتنے اجازت دی ہے وہی کر سکتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، قرآن پاک میں آتا ہے جس کا ترجمہ مفہوم ہے، اگر اللہ چاہتا تو سب کو ایک ہی امت بنا دیتا، سب کو مسلمان اور تابع دار بنا دیتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے چانس دیا ہوا ہے. لہذا اگر میری بیوی میرے ساتھ مس بہیو کرتی ہے یا اچھا بہیو کرتی ہے، یہ اللہ کے کنٹرول میں ہے. حدیث میں آتا ہے بندے کا دل اللہ تعالیٰ کی 2 انگلیوں کے درمیان میں ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ جس طرف چاہتے ہیں پھیر دیتے ہیں. تو میں اگر یہ سوچنا شروع کر دوں میری بیوی یہ ہے، میری بیوی وہ ہے، میری بیوی میں یہ مسائل ہیں، اگر میں وہی ڈسکس کرتا چلا جا رہا ہوں تو کیا میں یہ نہیں شو کر رہا کہ میں رب کی رحمت سے نا امید ہو چکا ہوں، مایوس ہو چکا ہوں؟ کیا رب اسے ٹھیک نہیں کر سکتے؟ اگر میں کسی بات سے خوش نہیں ہوں، کیا میں رب سے مانگ کے وہ معاملہ سیٹ نہیں کروا سکتا؟ کیا رب وہ چیزوں کو درست نہیں کر سکتے؟ کیا میں اپنے بچوں کے مسائل کو رب کے سامنے رکھ کے خوش نہیں ہو سکتا کہ اللہ کا شکر ہے ہر ڈاکٹر نے ہاتھ کھڑے کر دیے ہیں، لیکن بھئی زندگی اور موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. یا اللہ میں نے تیرے حوالے کیا، کیا مجھے اللہ کی رحمت پہ جو ہے وہ امید نہیں ہے؟ توکل اللہ پہ ہے یا ڈاکٹروں پہ ہے یا مادی وسائل پہ ہے؟ تو اس لیے پلیز جب آپ کسی بھی چیز کے بارے میں شکایات کی طرف جاتے ہیں تو اصل میں آپ اللہ تعالیٰ کی پلاننگ کے خلاف جاتے ہیں. کورونا سے بھی شکایت کرنا چھوڑیں، اس میں بڑی بڑی خوبصورت چیزیں چھپی ہوئی ہیں. کورونا میں بھی بڑی بڑی خوبصورت چیزیں چھپی ہوئی ہیں. کیا ہمیں موقع ملے فیملی کے ساتھ وقت گزارنے کا جو شاید ہم نے پہلے کبھی نہیں تھا گزارا؟
جی آلودگی بڑی کم ہوگی. اس لیے آپ جو چاہتے ہیں اس کے بارے میں جتنا ہے اس پہ شکر گزار ہونا شروع ہو جائیں. پیسہ کم ہے تو ان کے بارے میں سوچیں جن کے پاس اتنا بھی نہیں ہے. الحمدللہ. تو اسے فیلنگ جتنی زیادہ فیلنگ ہوگی, کیونکہ اسی میں نا ویسے جو ہم نے دا سیکرٹ کے بعد ایسے ہے اس میں وہ فیلنگ والا چیز کو اتنا ہائی لائٹ نہیں کیا جتنا ہونا چاہیے تھا. بہت اہم ہے وہ پوائنٹ. اور اس وجہ سے بہت سارے لوگوں کے یہ شکوے آئے ہیں کمنٹس میں, ایسی چیزیں آتی ہیں کہ دیکھیں جی ہم نے تو یہ ساری چیزیں کی ہیں کچھ بھی نہیں ہوا ایسا ڈنال. تو ہمیں دیکھنا اس چیز کے بارے میں پڑے گا کہ بھائی فیلنگ جتنی اسٹرانگ ہوگی. اور اس کے بارے میں حجاج بن یوسف کے حوالے سے ایک واقعہ آتا ہے کہ وہ خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے لیے گیا اور بڑا ظالم قسم کا حکمران گزرا ہے, اور وہاں پر اس نے دیکھا کہ ایک نابینا شخص خانہ کعبہ کا غلاف پکڑ پکڑ کے کہہ رہا ہے یا اللہ میری آنکھیں ٹھیک کر دے, یا اللہ مجھے میری نظر لوٹا دے, یا اللہ میری نظر درست ہو جائے. تو اس نے پوچھا کہ یہ تم کب سے کر رہے ہو؟ اس نے کہا پتہ نہیں کتنے عرصے سے, کتنے سالوں سے میں کر رہا ہوں. کہ ابھی تک تمہاری آنکھیں نہیں لوٹی, تمہیں نظر نہیں ملی؟ اس نے کہا نہیں. اس نے کہا مجھے جانتے ہو میں کون ہوں؟ اس نے کہا نہیں مجھے کیا پتا کون ہوں کون نہیں. اس نے کہا میں حجاج بن یوسف ہوں. وہ بندہ کانپنا شروع ہو گیا کہ یہ تو بندہ گردن اتارتے وقت کچھ سوچتا ہی نہیں ہے. تو اس نے کہا کہ اب میری بات دھیان سے سنو, میں یہاں پہ طواف کرنے آیا ہوں, میں طواف کرنا ہے یہاں پہ, اور طواف جب میرا مکمل ہو اس وقت تک تمہاری آنکھیں آ چکی ہوں, ورنہ پھر میں تمہاری گردن اتار دوں گا. اب وہ پہلے جو ہے میں عادتاً مانگا کرتا تھا, اب جناب اسے اپنی جان کے لالے پڑ گئے. اب پھر جب اس نے پکارا ہے رب کو, تو جب اس کا طواف پورا ہے اس وقت سے پہلے اس کی آنکھیں آ چکی تھی. تو یہ ایشو کیا ہوتا ہے, ہمارے مانگنے میں کمی ہوتی ہے, رب کے دینے میں کوئی کمی نہیں ہے. رب کی نعمتیں جو وہ ان لمیٹڈ ہیں. ہم اپنے اوقات کے مطابق اپنے اوقات کو بھی بلر تھوڑا سا کر دیا ہے. مگر اس کی مثال کیا دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ایسے ہیں جیسے سمندر ہو, اور ہم سمندر میں سے پانی لینے کیسے جاتے ہیں؟ چمچ کے ساتھ. تو قصور ہمارا ہے آگے نعمتوں کا قصور ہے, قصور ہمارا ہے ہم مانگتے تھوڑا سا, ہم چمچ سے لینے کے لیے جا رہے ہیں. تو اس لیے رب سے جب مانگے نا تو دل کھول کے مانگا کریں اور پورے یقین کے ساتھ مانگا کریں. رب نے کسی سے لے کے نہیں دینا, اور نہ ہی رب نے کسی سے اجازت لے کے دینا. رب نے دینا ہے, اپنی اوقات کے مطابق نہ مانگا کریں, رب سے رب کی شان کے مطابق مانگا کریں. اللہ تعالیٰ سے جب آپ مانگے تو پھر جو مرضی مانگے وہ دینے پر قادر ہے. اور صرف اس ایٹیٹیوڈ کو اپنے اندر اپنا دیں, انشاءاللہ دیکھیے گا آپ پہ جو نعمتوں کے بند دروازے ہیں وہ ہماری وجہ سے بند ہیں, اور جب وہ کھلنے پر آئیں گے تو بندہ پھر حیران ہوتا ہے کہ رب کہاں کہاں سے دے رہا ہے. اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں واقعی ایک شکر گزار زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. وما توفیقی الا باللہ.